السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد طلحہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج میں ایک نئے اور منفرد ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں. اور اگر آپ کو میرا یہ ٹاپک پسند آئے، میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں احباب میں شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی والے بٹن کو دبائیے گا. آج کا میرا ٹاپک ہے کہ نماز کے اندر بے چینی رہنا، نماز کے اندر دل نہ لگنا، کیا یہ کوئی میڈیکل کاز بھی ہو سکتی ہے؟ کوئی سائیکولوجیکل، کوئی سائیکیٹرک ایشو بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. ایک شخص پے در پے پریشانیوں، گھبراہٹ، ڈر، خوف، ڈپریشن، سٹریس اور دباؤ کے اندر مبتلا ہے تو یقیناً اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا کہ جب وہ نماز یا کوئی بھی کام کرے گا تو اس کا دل، اس کا ذہنی لگاؤ اس کے اندر نہیں لگے گا. اس کے نقصانات یہ ریلیجیسلی یہ ہوں گے کہ جب اس کا دل نہیں لگے گا تو وہ کہے گا کہ میں اس کام کو چھوڑ دیتا ہوں، اور اس کی وجہ سے کئی پرابلم جنریٹ ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ دینی احکامات کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونا بھی چھوڑ سکتا ہے. تو جتنا شدید ذہنی دباؤ ہوگا اتنا اس کی طبیعت کے اندر کسی بھی قسم کے کام کو کرتے ہوئے دقت پیش آئے گی، اس کا دل نہیں لگے گا، بے چینی ہوگی اور وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کرے گا. تو سٹریس، ڈپریشن، انگزائٹی یہ وہ میڈیکل کازز ہیں جس کی وجہ سے نماز کے اندر انسان کا دل کم لگے گا یا نہیں لگے گا. تو ان کو دور کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ اسلام کے احکامات تو ہم نے ہر حال میں پورے کرنے ہیں. تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس وقت بھی ہمیں سٹریس پہنچے ہم اسی وقت اپنا ذہن، اپنا دھیان کسی اور طرف لگائیں اور اپنے آپ کو فری کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں. تو اس کا پہلا علاج یہیں پر ہو جائے گا. اور اگر پھر بھی معاملہ کنٹرول نہیں ہوتا تو آپ کو میڈیکل اسسٹنس لینے کی ضرورت ہے. تو آپ کسی میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، کسی اچھے سے ماہر نفسیات کے پاس جائیں اور اس سے اپنا علاج کروائیں. انشاءاللہ کچھ دن کی میڈیٹیشن اور میڈیکیشن سے انشاءاللہ العزیز یہ میڈیکل کاز اوور کم ہو جائے گی اور نماز کے اندر انسان کا دل لگے گا. قرآن شریف کے اندر آتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ رہو اللہ کے ذکر سے دلوں کو، قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. یہ بالکل حق اور سچ بات ہے. اگر ہم سٹریس کے ماحول میں رہیں گے ہر وقت اور اپنے سٹریس کو اپنے اوپر سے دور نہیں کریں گے، اس کا علاج نہیں کروائیں گے، تو ہم اس ذکر الہی کی طرف راغب ہی نہیں ہوں گے. اور اگر ذکر الہی کی طرف راغب ہوں گے تو جھوٹے دل کے ساتھ ہوں گے، دباؤ والے ذہن کے ساتھ ہوں گے اور اس کی تاثیر حاصل نہیں کر پائیں گے. تو اس کے بعد جب یہ معاملے حل ہو جائیں گے تو پھر دل کے اندر اتنا سکون ہوگا کہ نماز پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے بے چینی نہیں ہوگی. امید ہے آپ کو میرا یہ ٹاپک بہت پسند آئے گا. اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.